الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد گرامی قدر حاضرین و مشاہدین، اللہ کا فضل ہے کہ حج کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے پہلے حج کے چند فضائل آپ کے سامنے رکھے۔ حج اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے اور ہر مستطیع مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ تعالی اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی فرماتا ہے اور بہت سارے فضائل سے نوازتا ہے، جس کا ذکر گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے کے درس میں کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حج کی مشروعیت کے بعض اسرار اور حکمتوں پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم صرف 2 حکمت کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید حکمتوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی اور سب سے اہم حکمت ہے اللہ کی توحید کی تکمیل، اللہ کی توحید پر عمل درآمد، اللہ کی توحید کا اعلان و اظہار۔ یہ حج کا بہت بڑا پیغام، حج کا بہت بڑا راز اور حج کی بہت بڑی حکمت ہے۔ چنانچہ آپ سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیے، جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا۔ بیت اللہ جہاں کعبہ ہے، کعبہ کے مقام کو، کعبہ کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے متعین فرمایا۔ وہاں کہا کہ لے جا کر کے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا، یہ وہ جگہ بتایا اللہ تعالیٰ۔ اس جگہ کو اس کے بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں میرا گھر تعمیر کرو، اور وہ اس کی طرف سارے لوگ قصد کریں گے، وہاں طواف کے لیے، وہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ ٹھکانہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس وقت کیا عہد لیا اللہ نے؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا۔ توحید کا لازمی نتیجہ ہے شرک نہ ہو، ذرہ برابر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کس سے عہد لیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا؟ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان سے اللہ نے عہد لیا۔ آج بہت سارے لوگ، حیرت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان توحید اور شرک کی گفتگو کیوں کی جاتی ہے؟ مسلمانوں کو کیوں کہا جاتا ہے شرک مت کرو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انہیں حکم دیا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، اور فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کعبہ کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے بڑی پاکی کس نجاست سے پاکی ہے؟ شرک کی نجاست سے پاکی ہے، کہ یہاں شرک کی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ آئیں اور توحید کی علامتیں یہاں انہیں ملیں، توحید کی نشانات یہاں ملیں۔ یہ گھر توحید سے چمک دمک رہا ہو، اور ہر طرح کی شرک کی نجاست سے، شرک کی غلاظت سے، شرک کی آلودگی سے، شرک کی آلائشوں سے پاک صاف ہو۔
اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، شرک کی نجاست قطعاً نہیں آنے دینا، طواف کرنے والوں کے لیے پاک رہے کہ وہ اکیلے ایک اللہ کے گھر کا طواف کریں، قیام کرنے والے وہ جانتے ہوں کہ وہ اللہ کی خاطر قیام کر رہے ہیں، رکوع کرنے والے جانے کہ وہ جھک رہے ہیں تو صرف ایک اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا کہ وہ جانے کہ وہ صرف ایک اللہ کے لیے اپنا سر جھکا رہے ہیں، ایک اللہ کے لیے اپنی ناک مٹی پہ لگا رہے ہیں، ناک اور پیشانی جو اللہ نے بلند بنائی ہے اسی اللہ کے لیے ناک اور پیشانی کو جھکا رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو پاک رکھنا اس گھر کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ گھر بتاتے ہوئے اور یہ گھر کی تعمیر کا حکم دیتے ہوئے اور اس کی طرف لوگوں کو حج کی دعوت دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اس گھر کا حج کرنے کے لیے اعلان کیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا کام اعلان ہے، ہم پہنچائیں گے لوگوں کے دلوں میں حج کی محبت ڈالیں گے، لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی بیٹھ کے آئیں گے، ہر گہری وادی سے اور اونچے پہاڑ سے، مختلف راستوں سے ہو کر کے وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو بہرحال توحید پر عمل درآمد یہ حج کے مقاصد میں سے اور حج کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت ہے کہ لوگ توحید پر عمل کریں، توحید پر قائم رہیں۔ اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی پڑھیے جو صحیح مسلم میں 1218 نمبر پر آئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند کیا، توحید کے ذریعے سے اپنے حج کا آغاز فرمایا، توحید کے ذریعے سے اپنے حج کو شروع فرمایا۔ کیا توحید تھا وہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تھا تلبیہ، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، لگاتار حاضر ہوں، مسلسل حاضر ہوں، مستقل حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں، تیرے ہم مثل کوئی نہیں، تیری ذات اکیلی اور منفرد، اے اللہ میں حاضر ہوں، ہر قسم کا حمد، ہر قسم کی تعریفیں اور ہر قسم کی نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور ہر بادشاہت کا حقدار تو ہی ہے، تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ توحید تھا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا اور جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے حج کی ابتدا فرمائی۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ اشارۃ الی مخالفۃ ما کانت الجاہلیۃ تقولہ فی تلبیتها من لفظ الشرک، جابر رضی اللہ عنہ کے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اہل جاہلیت کے زمانے کے لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے شرک کے جو الفاظ کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت فرمائی اور آپ نے توحید کو باقی رکھا اور توحید کا اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج پورا کا پورا یہ توحید کی دعوت ہے، اللہ کے دین پر استقامت کی دعوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دے کر کے بھیجے گئے تھے اس دین پر ثابت قدمی کی دعوت ہے، اور حج کا سب سے بڑا مقصد، سب سے عظیم ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی رہنمائی کی جائے اور اللہ کے لیے ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کے لیے کہا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع پر لگایا جائے، اور جو حق اور ہدایت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا اس حق اور ہدایت پر
ثابت قدمی کی تعلیم ہو۔ حج میں ایک حاجی سب سے پہلے لبیک پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک، یہ سب سے پہلا حاجی کا عمل ہوتا ہے، عمرہ کرنے والے کا عمل ہوتا ہے، تلبیہ سب سے پہلا عمل ہے، اور ظاہر بات ہے اس عمل میں توحید کا اعلان ہے، اخلاص کا اعلان ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے، شرک کا انکار کیا گیا ہے۔ تو یہ حج کا سب سے اہم راز ہے، سب سے اہم حکمت ہے اللہ کی توحید پر عمل درآمد۔ دوسری حکمت، اور اسی پر ہم اپنی بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اگلے دروس میں اور حکمتوں کا ذکر کریں گے۔ دوسری حکمت ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنے فقر و محتاجی کا اظہار۔ حج میں ایک بندہ ہر طرح کی زیب و زینت، ہر طرح کی آرام و آسائش کو چھوڑ دیتا ہے، تج دیتا ہے، احرام کے کپڑے پہن لیتا ہے، ایک لنگی نیچے، ایک چادر اوپر، دو چادروں سے اس کا کام ہوتا ہے۔ باقی دنوں میں کیسے لوگ کیسے شاندار کپڑے پہنتے ہیں، اندر باہر کے باہر، اس کے اوپر سجاوٹ کے لیے کیسے بیل بوٹے، کیسے نقش و نگار، کیسے کتنے جیب، اندر جیب باہر جیب، اس کے لیے مقصد کے لیے جیب، اس مقصد کے لیے جیب۔ تو یہ ساری چیزیں جو دنیاوی عیش و آرام اور نعمتیں ہیں، تعیش ہے، ترفع ہے، اس سب کو چھوڑ دیتا ہے بندہ اور دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی زینتوں سے الگ ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنی محتاجی، اپنی فقیری کو ظاہر کرتا ہے، اور جو عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں حج کے اندر، ان عبادت میں لگ کر کے ہر جگہ اللہ سے گڑگڑاتا ہے، اللہ سے روتا ہے، طواف کرتے ہوئے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہوئے، اور عرفات سے لوٹتے ہوئے، مزدلفہ میں، منی میں، جو بھی مناسک حج ہیں، ہر جگہ اللہ سے گریہ کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری کا اظہار کرتا ہے، اور ہر جگہ وہ دکھاتا ہے کہ اللہ میں تیرے حکموں کا پابند ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیری مخلوق ہوں، تو جو چاہے اے اللہ، میرے اندر جو کچھ اور اندر اور باہر تو سب کا مالک ہے، اے اللہ تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے حکموں کا پابند ہوں، اور تیری روکی ہوئی چیزوں سے میں دور رہنے والا ہوں۔ یہ ہر جگہ وہ اعلان کرتا ہوا چلتا ہے، حتیٰ کہ ان حکموں کی پابندی بھی وہ کرتا ہے جن کی حکمت اسے نہیں معلوم، اور ان روکی ہوئی چیزوں سے بھی رک جاتا ہے جس کی حکمت اسے نہیں معلوم، کیونکہ وہ بندہ ہے، بندہ تو حکم کا غلام، حکم دیا گیا کر رہا ہے۔ تو یہ اظہار بندگی، اظہار عبودیت، اظہار تذلل، یہ حج کا ایک اہم راز ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو اور رب کے مالک اور معبود برحق ہونے کو جانے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے اسرار اور اس کی حکمتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بعض مزید حکمتیں ہم اگلے دروس میں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔